اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ مجھے جو ہے نا زیادہ پسند تھے مکہ اور مدینہ منورہ کے جو مؤذن تھے نا، مجھے بہت پسند تھے۔ پاپ کارن کی ریڈی لگاتا ہوں۔ پاپ کارن کی ریڈی لگاتے جی، مجھے 10 سال ہو گئے پاپ کارن کی ریڈی لگاتے ہوئے۔ صحیح۔ ایک تو ہے استاد علیم اللہ صاحب، ان کا ایک حجازی لہجہ ہے، ایک ان کا مدنی لہجہ ہے۔ صحیح دونوں کا ابتدائی اللہ اکبر ایک جیسا ہے، صحیح۔ لیکن اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو ایک اللہ اکبر کا لفظ سنا کے پھر ان کے جو آگے والے لہجے ہیں وہ میں آپ کو جو ہے نا سناتا ہوں۔ پھر ہم جب مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز پڑھنے جاتے تھے نا، جس طرح وہ پڑھتے تھے، ہم آواز اتنی ان کے ساؤنڈ ہے کہ ساتھ والا باتیں کرے تو نہیں سن سکتا، تو ہم لوگ جو ہے نا اسی کے پیچھے پیچھے ہم بھی پڑھتے تھے، تکبیر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے ہم پیچھے لگے رہتے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارض نیاز، آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان۔ آج میں آیا ہوں رحیم یار خان میں، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مدنی نور دین صاحب، جو سعودی عرب میں کافی عرصہ گزار کر آئے ہیں اور وہاں کی مختلف جو مساجد ہیں وہاں پہ اذان دے چکے ہیں، وہاں کے ہی لہجے میں ان سے بات کرتے ہیں، ان سے اذان بھی سنتے ہیں، آپ کو بھی سناتے ہیں اور ان سے دیگر بات چیت کرتے ہیں۔ یہ کتنے لہجوں میں یہ اذانیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے جو مکہ مکرمہ میں ہم اذان سنتے ہیں اور اس کا لہجہ مختلف ہے، ہمارے پاکستان میں مختلف ہے، انڈیا میں مختلف ہے، اور جو اسلامی ممالک ہیں جتنے بھی، اس میں الگ الگ لہجے ہیں۔ ان سے کچھ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ لہجہ کیسے سیکھا اور پاکستانی لہجے میں یہ کیسے پڑھتے ہیں اور وہاں کے لہجے میں یہ کیسے پڑھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ، شکر مالک کا۔ ماشاءاللہ، آپ سعودی عرب میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سعودی عرب کی مختلف وہ پاک دھرتی کی جو ہمارے لیے بہت مقدس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ مختلف مساجد میں اذانیں دے چکے ہیں وہاں کے لہجے میں ہی، تو ایک تو اس کے بارے میں بتائیں، آپ نے وہ لہجہ کیسے سیکھا، کیسے کس استاد سے سیکھا، اور ہمیں اذان جو وہاں کا لہجہ ہے اس میں سنائیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے استاد ہیں قاری عبدالقادر شارجہ والے، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ تو اس کے بعد ویسے ہم پیدا وہاں پہ ہوئے، مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، وہاں پہ بعد میں ادھر آ گئے، پھر وہاں گئے، پھر ہم جب مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نماز پڑھنے جاتے تھے نا، جس طرح وہ پڑھتے تھے، ہم آواز اتنی ان کے ساؤنڈ ہے کہ ساتھ والا باتیں کرے تو نہیں سن سکتا، تو ہم لوگ جو ہے نا اسی کے پیچھے پیچھے ہم بھی پڑھتے تھے، تکبیر ہو رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے ہم پیچھے لگے رہتے تھے۔ پھر انشاءاللہ جو ہے نا کوشش کرتے رہے، پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اذان سکھائی ہے۔ پھر یہاں مختلف مساجد کے اندر اذان دینے سے انسان جو ہے نا سیکھتا ہے۔ جتنا بھی آپ مسجد کے اندر اذان دینے جائیں گے، جو بھی آپ نے لہجہ یاد رکھنا ہے، پاکستانی ہو، عربی ہو، کوئی بھی ہو، ترکی ہو، انڈونیشیا کا ہو، آپ کو وہ یاد کر کے مسجد کے اندر ہی اذان دینی ہے، تب جا کے وہ آپ کے اندر کنورٹ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ اپنی طرف سے جو ہے جدھر بھی جا کے بیٹھے رہیں، آپ کے اندر جو ہے لہجہ منتقل نہیں ہوگا۔ صحیح۔ آپ ہمیں اسی لہجے میں کچھ اپنے اذان کے ماشاءاللہ چند الفاظ سنا دیں تاکہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ سن لیں۔ ایک تو ہے استاد علیم اللہ صاحب، ان کا ایک حجازی لہجہ ہے، ایک ان کا مدنی لہجہ ہے۔ دونوں کا ابتدائی اللہ اکبر ایک جیسا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو ایک اللہ اکبر کا لفظ سنا کے پھر ان کے جو آگے والے لہجے ہیں وہ میں آپ کو جو ہے نا سناتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب ہم جائیں گے حجازی لہجہ جو ہے استاد علیم اللہ صاحب کا، اس کا پہلا ابتدائی الفاظ ایک جیسے ہیں، پھر بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. اب ہم جو ہے نا انشاءاللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن حضرات ہیں ان کے لیے ان کے جو مؤذن ہیں ان کے سب سے زیادہ مشکل جو استاد عصام حسین بخاری ان کی جو مرکی لگاتے ہیں وہ دنیا کی سب سے مشکل ترین ہے. تھوڑا سا میں آپ کو وہ سناتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اب آپ ہمیں پاکستانی جو عام لہجہ ہم سنتے ہیں یہ سنا دیں. وہی تو سن سن کے بڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا آپ ماشاءاللہ اتنے لہجے آپ نے مجھے سنائے. مکہ مدینہ منورہ کے جو مؤذن ہیں ان کے لہجے آپ نے مجھے سنائے. ٹوٹل آپ کتنے لہجوں میں اذان پڑھ لیتے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی آپ لہجوں میں اذان پڑھ لیتے ہیں یا بس آپ کو یہی آتے ہیں؟ اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں. اس کے علاوہ مجھے جو ہے نا زیادہ پسند تھے مکہ اور مدینہ منورہ کے جو مؤذن تھے نا مجھے بہت پسند تھے. پہلے ہم شروع میں جو آپ کو میں نے آپ سنائی ہے پاکستانی لہجہ یہ اسی سے ہم آگے گئے ہیں. ہمارے قاری صاحب بڑا ہماری جو ہے نا پیٹھ تھپتے تھے, بڑا ہمیں حوصلہ دیا کرتے تھے. حاجی بشیر صاحب مرحوم بڑی مدد کرتے تھے وہ. تو آپ کو ترکی زبان میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے آتا ہے, وہ بھی لہجہ آتا ہے؟ ترکی میں کام جو ہے نا سٹارٹ ہے. ترکی لہجہ ہو گیا, ابھی ایک اور مصری لہجہ جو بھی ٹک ٹاک کے اوپر مشہور ہے وہ ہو گیا, اور ایک انڈونیشیا کا لہجہ ہے اس میں کام کر رہا ہوں میں. انشاءاللہ کبھی پھر ان کو بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ابھی جو ہے نا جو مکہ مکرمہ کے مؤذن حضرات ہیں استاد شیخ حسین علیم اللہ صاحب ان کا میں نے آپ کو سنایا ہے, پھر ایک اور ہے ان کا سنایا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مؤذن کا اپنا اپنا انداز ہے. میں وہ انداز یاد کرتا ہوں کہ اس نے کون سا انداز بنایا, اس نے کون سا لہجے جو نام ہے نا وہ حجازی مکی مدنی. ٹھیک ہے جی. یہ ہے بقایا ترک لہجہ, وہ ترکی جو پڑھتے ہیں. انڈونیشیا کا لہجہ ہے وہ ہے کشمیری لہجہ, مکس بھی اس کو پڑھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے جی. باقی اور مدینہ منورہ کے جتنے مؤذن ہیں ٹھیک ہے جی ان کے الگ الگ انداز ہیں. کوئی اپنے انداز سے اس کی اپنی سر ہے, جس کی اپنی سر ہے اس کو ہم لوگ جو ہے نا یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس کو پڑھتے ہیں. باقی دنیا کے تو ہزاروں لہجے ہیں ایسے. ٹھیک ہے جی. ہم جی آپ اس کے علاوہ مطلب کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی بہت ماشاءاللہ پیاری آواز ہے, تو آپ کسی مسجد میں امام ہیں یا مؤذن ہیں, آپ کرتے کیا ہیں؟ کرتا ہوں پاپ کارن کی ریڈی لگاتا ہوں. پاپ کارن کی ریڈی لگاتے ہیں؟ جی مجھے 10 سال ہو گئے پاپ کارن کی ریڈی لگاتے ہوئے. صحیح. تو نہ میں امام ہوں نہ میں کسی مسجد میں مؤذن ہوں. 6 سپارے حفظ کیے ہوئے ہیں, پڑھا کرتے تھے. تو ابھی جو ہے کوشش جاری ہے. انشاءاللہ آپ بھی دعا کیا کریں, اللہ مدد کرے. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا. یعنی کہ آپ ابھی فی الحال پاپ کارن ہی سیل کرتے ہیں, اس کی ریڈی وغیرہ لگاتے ہیں؟ جی بالکل. ماشاءاللہ. اگر کوئی پیغام دینا چاہیں پاکستانی قوم کو تو آپ دے سکتے ہیں. پیغام میرا کوئی نہیں ہے. کوئی پیغام نہیں ہے کیونکہ سب ڈوبے ہوئے ہیں. سارے غربت کی پٹی کے اندر جو ہے نا پس گئے ہیں.
سب کو پتہ ہے کیا پیغام دیں گے. بس یہی ہے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں. ہم لوگ روزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. کسی کا حق نہ کھائیں، اپنے جو ہے غصے کو کنٹرول کریں. جو کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے. یہی پیغام ہے. غریب آدمی کو دیکھ کے، جب ریڑھی ہم جاتے ہیں نا، غریب آدمی کو دیکھ کے بڑی حقارت سے لوگ دھتکار بھی دیتے ہیں، ایسی عجیب عجیب سی گالیاں بھی نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم ویسے مسلمان پاکستانی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے قائل کرنا پڑتا ہے کہ مشکل کشا اللہ ہے. ہم مسلمان ہیں، لیکن میں بندے کو قائل کر رہا ہوں، ایک مسلمان کو، کہ بھائی یہ نماز ہے، یہ اذان ہے، اذان ہوتی ہے خاموش ہو جاؤ، اذان کا جواب دو. مسلمان کو بتا رہا ہے. یہ ہم خود کو مسلم کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہم نے سارے احترام چھوڑ دیے. رزق کم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، آفتیں ہیں ہر طرف، ملک تباہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دین کے راستے پہ چلیں. بہت مزہ ہے، بہت سکون ہے اس کے اندر. آپ نے زندگی بنانی ہے، زندگی میں سکون حاصل کرنا ہے، تو آپ جو ہے صدقہ بھی دیں. میرے کافی دوست ہیں سعودی عرب سے آتے ہیں، صدقہ بالکل نہیں کرتے، پیسے کے اوپر جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں. صدقہ کرنا چاہیے سب کو، تاکہ آپ کے پیسے پاک ہو جائیں. لوگوں کا، غریبوں کا خیال رکھیں. اگر آپ بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو دیے گئے ان کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیں، اور ان سے مل بھی سکتے ہیں آپ رحیم یار خان میں. اور اگر ان کی آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے، تو آپ ان کے نمبر پر ان سے رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں. اگر اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنی ہے تو آج پاکستان کو لائک کیجیے گا. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی ویڈیوز موٹیویشنل ویڈیو ہے، تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر، اور یا پھر واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، یا پھر ہمیں میل کریں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.